مارکہ حق ہمارے لیے صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک لکیر ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھینچ دی ہے۔ جو کوئی بھی اس لکیر کے دوسری طرف ہے اسے یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا اس میں ہمارا ضبط و تحمل شامل تھا۔ اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں کوئی غلط اندازہ یا مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہم اس وقت بھی تصادم نہیں چاہتے تھے اور آج بھی ہماری خواہش یہی ہے تاہم کوئی ابہام نہ رہے۔ پاکستان صرف جواب نہیں دیتا بلکہ وہ نتائج کی صحیح سمت کا تعین بھی کرتا ہے۔ ہمارے خلاف کی جانے والی کوئی بھی مہم جوئی محدود نہیں رہے گی۔ یہ بات ہم طے کریں گے کہ یہ کیسے شروع ہوگی، کیا رخ اختیار کرے گی اور کس انجام کو پہنچے گی۔ اگر کسی نے غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اسے تنہا یا دبایا جا سکتا ہے، تو مارکہ حق اس غلط تاثر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا ہے۔ آج ہماری جوابی صلاحیت بری، بحری اور فضائی میدانوں میں کسی کے تصور سے بھی زیادہ تیز، مؤثر اور مربوط ہے۔ بھارت کو یہ بات بغیر کسی سفارتی لگی لپٹی کے سمجھ لینی چاہیے کہ ڈرامہ بازی، فالس فلیگ کارروائیوں یا غلط اندازوں کی گنجائش اب ختم ہو چکی ہے۔ گھسے پٹے طرز عمل کو دہرانے کی قیمت پہلے سے کہیں زیادہ اور کلی طور پر خود ساختہ ہوگی، خودکشی کے مترادف ہوگی۔ ان حالات میں جس چیز نے ہمیں قوت بخشی وہ ہماری لازوال قومی یکجہتی ہے۔ پاکستانی قوم، ریاست اور مسلح افواج ایک سمت پر گامزن ہیں اور ہماری اسی طاقت نے توازن کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ ہماری مسلح افواج جدید تقاضوں سے ہمکنار ہیں اور مستقبل کے کسی بھی ممکنہ تنازع کو مؤثر طور پر نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آپ جو بھی منصوبہ بنائیں یا جو عزائم رکھیں، ہم آپ کی سوچ سے بھی آگے ہیں اور پوری قوم ہمارے ساتھ بنیان مرصوص بن کر کھڑی ہے اللہ کے فضل سے۔ میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، لیکن ہم ایسا امن ہرگز نہیں چاہتے جس میں وقار ہو نہ سلامتی اور نہ خود مختاری کا احترام۔ وہ امن نہیں بلکہ سرنڈر ہے اور یہ ہمارے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ میں نے مارکہ حق دیکھا، میں اپنی نوجوان نسل کے خیالات دیکھے۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ہمارے ان بچوں کی آنکھوں میں موجود عزم و اعتماد تھا۔ آج کے پاکستانی نوجوان کو مکمل شعور ہے کہ مارکہ حق میں کیا ہوا اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آگے بڑھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اگلا دور صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس کی وسعت ٹیکنالوجی، بیانیے، تصور اور عزم تک پھیلی ہوگی۔ اور میں اپنی بات کو درست تسلیم کراؤں گا۔ آؤ دنیا کے انصاف کے اصول کے مطابق کسی تیسرے فریق سے فیصلہ کرائیں۔ اقوام متحدہ سے کرا لو، ریاست امریکہ سے کرا لو، یورپین یونین سے کروا لو، GCC سے کروا لو، کسی بھی دنیا کے کثیر الملکی ادارے سے یہ فیصلہ کروا لو کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ سالس مقرر کر لو، تیسرے فریق کو منصف بنا لو، کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ آج تک 365 دن، 12 مہینے، 1 سال گزر گیا ہے اور ثبوت نام کی کوئی چیز ہندوستان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پہلگام والے حملے میں پاکستان پر یہ الزام لگا سکے۔ اور نتیجے میں پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو میری کہانی بڑی دردناک ہے۔ میں نے 1,00,000 شہادتیں دی ہیں دہشت گردی میں۔ جنگ میری نہیں تھی، دنیا کی جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف۔ ایک اتحاد تھا، کثیر الملکی اتحاد، جس نے یہ فیصلہ کیا تھا
کہ ٹیررزم کے خلاف تمام ممالک کھڑے ہوں گے. ٹول میں نے پے کیا ہے, فوجی میرے شہید ہوئے, سویلین میرے شہید ہوئے, عمارتیں میری تباہ ہوئی, مساجد میری پر حملہ ہوا, اسکولوں میں بچوں کی شہادتیں اور لاشیں میں نے اٹھائے, مساجد میں بم پھٹتے میں نے دیکھے, امام بارگاہوں میں قتل عام میں نے دیکھی, چوک چوراہوں میں رقص بسمل تڑپتی لاشیں میں نے دیکھی, اور میں 1 لاکھ قربانیاں دے کر آج بھی اس الزام کو سہوں کہ میں دہشت گرد ہوں. نہیں بھائی نہیں, آپ اپنے خود ثبوت ڈھونڈیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. یہ میں نے نہیں کیا, میری اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. ثبوت تو نہیں تھے لیکن ہٹ دھرمی تھی, ہندوتوا کی سوچ تھی, بردری کی سوچ تھی کہ اس پورے خطے میں ایک اکھنڈ بھارت ہوگا. اپنی نئی پارلیمنٹ کے باہر نئی دلی میں اس کا نقشہ بھی ثبت کیا ہے, شیو جی مہاراج کی تصویر لگائی ہے, نیچے پاکستان سمیت نیپال سمیت بنگلہ دیش ایک اکھنڈ بھارت کا نقشہ جوڑا ہے. اور جوڑنے کے بعد یہ فیصلہ کیا آپ نے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کریں گے اور پاکستان پر بیلسٹک میزائل ماریں گے, نہتے شہریوں پر ماریں گے, مساجد پر ماریں گے, ان کو کہیں گے کہ یہ یہاں پر دہشت گردی کے اڈے ہیں, وہاں پر بچوں کو اور خواتین کو شہید کریں گے, سر مسجود نمازیوں کے سروں پر میزائل داغو گے, اور تصور کرو گے کہ یہ پاکی قوم جواب نہیں دے گی. ایسے ممکن نہیں ہے. پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا, پاکستان نے بچاؤ کی خاطر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو. یہ 2 ایٹمی ملک ہیں, خدا نہ خواستہ اگر یہ تنازع بڑھتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ نوبت یہاں تک آتی ہے, تو ایٹمی صلاحیت کے ممالک اگر خدا نہ خواستہ اس ایٹمی جنگ کا حصہ بن گئے تو چشم فلک میں کروڑوں افراد لقمہ اجل بنیں گے. کئی سالوں تک نباتاتی حیات نہیں ہوگی, کئی سالوں تک پیدا ہونے والے بچے مفلوج ہوں گے, کئی سالوں تک سورج کی روشنی نہیں ہوگی, کئی سالوں تک 100 فٹ زیر زمین پانی تابکاری کے اثرات کا شکار ہوگا, اور ناگاساکی ہیروشیما سے ملینز ٹائم زیادہ امپیکٹفل ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ کا مسئلہ بنا تو باز آ جاؤ, مت کرو یہ کام. پر ہندوستانی ایگریشن رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. پاکستانی حکومت جناب وزیر اعظم شہباز شریف, ان کی پوری کابینہ سفارتی محاذ پر سرگرم ہوئی, رابطے ہوئے, ہندوستان کے موقف کے خلاف پاکستان کے موقف کو پذیرائی ملی. چین کی طرف سے, ترکیہ کی طرف سے, انگلستان کی طرف سے, جی سی سی ممالک کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, آپ نام لیتے جائیں, گنتے جائیں, 70-72 ممالک کے سفراء کی ہمارے وزیر خارجہ جناب وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. ہمارے ملک میں قطر کے وزیر, سعودی عرب کے وزیر, غرض نام لیتے جائیں, وہ سب کے سب یہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس موقف کی تائید کی کہ آپ تو تیسرے فریق کو بھی یہ حق دے رہے ہیں کہ تحقیق کر لیں, تفتیش کر لیں. یہ اگریشن, یہ در اندازی, میری سوورینٹی کو بریچ کرنا, سرحد پار سے میرے ملک میں حملہ کرنا, یہ میری حرمت پر حملہ ہے, پاکستان کی حرمت پر حملہ ہے. اور سفارتکاری کے میدان میں اپنا موقف تسلیم کرانے کے بعد میں تھوڑا سا, جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس جناب میجر جنرل احمد شریف چودھری پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بھائی, یہ حملہ تو آپ نے کر دیا, اب یہ جنگ کیسی ہوگی یہ فیصلہ پاکستان کرے گا. یہ جنگ کتنی دیر چلے گی یہ فیصلہ پاکستان کرے گا. یہ جنگ روکنے کی
درخواست آپ کریں گے اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. ہم آپ کا نقصان بہت زیادہ کریں گے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی صلاحیت کیا ہے. میں سن رہا تھا, مجھے پتہ ہے کہ جنگوں میں پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. میں اپنی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہندوستانی میڈیا کی طرح وار مونگرنگ نہیں کی, جنگ کو بڑھاوا نہیں دیا, جھوٹ نہیں بولا, لاہور میں بندرگاہ نہیں بنائی, کراچی کو صحرا نہیں بنایا, چونیا کے اندر اس کے اوپر قبضہ نہیں کرا دیا ہندوستانی فورسز کا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے حقائق پر بات کی. یہ بھی مانا کہ ہندوستان بڑا ملک ہے, یہ بھی مانا کہ اس کی افواہیں ہیں, پر ان کو ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جنگ آپ سے جیتی نہیں.